الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، سورہ البقرہ کا 23واں رکوع پورے کا پورا حکمت و احکام صوم کے عنوان پر وارد ہوا ہے۔ گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ روزے کو تمام عبادات میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے سے متعلق جملہ احکام و مسائل کو ایک جگہ جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ پورے قرآن میں اس کی اور کوئی نظیر نہیں، نہ نماز کا بیان یکجا آپ کو ملے گا، نہ حج کا بیان، نہ زکوٰۃ کا بیان، نہ کسی اور دوسرے فرض، جہاد کو لے لیجئے۔ کسی بھی دینی فریضے کے بارے میں یا ارکان اسلام میں سے کسی رکن کے بارے میں قرآن حکیم میں جو بیان ہے وہ منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے، متعدد جگہ ہے، احاطہ کرنے کے لیے پورا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ لیکن روزے کو ایسی خصوصی اہمیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا درجہ حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان خصوصی طور سے صرف ایک جگہ مکمل جمع فرمایا، اور وہ سورہ البقرہ کا 23واں رکوع جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ رکوع طویل بھی ہے اور اس کے اندر بڑے مختلف نوع مسائل ہیں، تو ہم شاید اس ماہ میں اس پورے رکوع کا تو احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ جتنی آیات ہو سکیں گی انشاءاللہ تعالی ضرور بیان کی جائیں گی، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس ماہ مبارک میں قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے اس رکوع کا مطالعہ کریں، جتنی تفاسیر آپ کو میسر آ سکے اردو زبان میں۔ معارف القرآن ہے، مولانا محمد شفیع، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، بہترین تفسیر ہے، اور چونکہ فقیہ تھے بہت بڑے اپنے وقت کے، تو لہذا ان کی نظر بڑی باریک ہے، فقیہانہ نقطہ نظر سے انہوں نے قرآن حکیم پر غور و فکر فرمایا۔ ہر آیت کے ذیل میں کم و بیش ہر آیت کے ذیل میں مسئلہ، شرعی مسئلہ انہوں نے بتلایا، اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ بھی سمجھیں، تشریح بھی سمجھیں، اس کا مفہوم بھی سمجھیں، اور ساتھ کے ساتھ آپ کو شرعی مسئلہ بھی پتہ چلے اس آیت سے۔ وہ تفسیر لے لیجئے، معارف القرآن۔ کسی کے پاس ہو مستعار لے لیجئے، پہلی جلد لے لیجئے، اس کے اندر سورہ البقرہ کا یہ رکوع 23واں رکوع آپ کو مل جائے گا۔ اس پورے رکوع کو اس میں پڑھیے، کس طریقے سے انہوں نے تشریح کی۔ پھر تفسیر عثمانی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام پاکستان، اور مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا، صدر علماء جمعیت ہند، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی مشترکہ کاوش کا نام ہے تفسیر عثمانی۔ استاد اور شاگرد کا بہترین جوڑ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا، ایک جلد میں، یعنی اردو میں جتنی تفاسیر ہیں سب کی ماں اگر آپ کسی کو قرار دے سکتے ہیں تو وہ یہ تفسیر عثمانی، اور کمال یہ ہے کہ ایک جلد میں ہے، جبکہ معارف القرآن 9 جلدوں میں ہے، تدبر القرآن 9 جلدوں میں ہے، تفہیم القرآن 8 جلدوں میں ہے، لیکن یہ جو جامع ترین تفسیر ہے اردو زبان میں وہ صرف ایک جلد میں ہے۔ حواشی ہے، اصل میں ہر آیت کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، یعنی اس کے جو
لب لباب ہے، اس کا جو اصل پیغام ہے وہ انہوں نے واضح فرمایا، وہ پڑھیے۔ یہ جو حجاج کرام جاتے ہیں حج کے لیے تو ان کو تحفے میں وہاں سے جو تفسیر تقسیم کی گئی تھی وہ تفسیر عثمانی تھی، پاکستان اور ہندوستان میں چھپنے والی تفسیر عثمانی حجاج کرام کو بڑے پیمانے پر بڑی خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ، وہ آج بھی اردو بازار میں آپ کو اس کے نسخے قیمتاً مل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی صاحب کی جو تفہیم القرآن ہے وہ عام فہم ہونے کے اعتبار سے بہت مفید ہے، زبان انتہائی سلیس اور مسائل کو بہت اچھی طرح بیان کرتے ہیں، خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے بڑی یعنی مناسبت رکھنے والی تفسیر ہے، اس کو بھی پڑھیے۔ یہ سب اصل میں ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ محنتیں کر کے یہ سرمایہ چھوڑا ہے۔ اب کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ اپنی مادری زبان میں قرآن حکیم پر اتنا قیمتی کام جو ہوا ہے ہم اس سے استفادہ نہ کریں، اس کو نہ پڑھیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے۔ تو سب حضرات اس کا ارادہ کریں کہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کے جتنی تفسیریں مل سکیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن ہے، بڑی بہترین تفسیر ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کی تفسیر ماجدی ہے، انگریزی میں بھی لکھی ہے، اردو میں بھی لکھی ہے، خود ہی بہترین تفسیر ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن ہے، ذرا مشکل تفسیر ہے، کسی عالم سے پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال اردو زبان میں ہے۔ تو اپنا اپنا ذوق اور اپنی کوشش ہے، تو کوئی شخص محروم نہ رہے کہ اس رکوع کو کم سے کم، میں اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک رکوع اگر آپ نے پوری شرح و بسط کے ساتھ اور تمام اس کے مسائل اور معارف کا احاطہ کرتے ہوئے پڑھ لیا تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، آپ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں، یہ کہیں کہ قرآن حکیم میں جو کچھ روزے کے بارے میں ہے وہ سب میں نے پڑھ لیا، سب میرے علم میں آ گیا۔ کتنی بڑی سہولت ہے، تو اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور تمام حضرات اس بات کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو تفاسیر سے ایک مناسبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگ جنہوں نے کبھی کوئی تفسیر پڑھی ہی نہیں، نام ہی نہیں جانتے، المیہ یہ ہے نا کہ دیکھیے ہم نے قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا، اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ بالکل ایک زائد از ضرورت شے سمجھ لیا۔ زیادہ سے زیادہ ہم جو کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ ٹھیک ہے، تلاوت کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی قرآن حکیم کا ایک حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے، وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اے رب مجھے اس قرآن کی صبح و شام تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ لیکن صرف تلاوت کافی نہیں ہے، قرآن حکیم کے جو 5 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ، لیکن اسی کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھا جائے، غور و فکر، تدبر، اس کے معنی اور معارف میں غواصی کی جائے، غوطہ زنی کی جائے۔ دیکھیے دنیا کی ہر کتاب کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نہیں سمجھتے؟ اور جب سمجھانے کے لیے ہماری اپنی مادری زبان میں علماء نے اتنی بہترین کوششیں فرما دی تو تب بھی ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو یہ واقعتاً بڑی ہی محرومی کی بات ہے۔ اس لحاظ سے سب حضرات اس کی کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی تفسیر اردو میں جو بھی آسانی سے آپ کو مل سکے، 1 2 3 اس میں یہ رکوع نکالیں۔ سورہ البقرہ 23واں رکوع جو شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس آیت پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے پچھلی نشست میں۔ اس آیت میں 3 مضامین ہیں، 3 جملے ہیں اور 3 ہی مضامین ہیں۔ پہلے جملے میں تو فرضیت صوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ صادر فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ روزے کی فرضیت جو ہے یہ نصوص قرآنی میں سے ہے، یہ کسی کے اجتہاد پر مبنی نہیں ہے معاملہ، یہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر اس کا اعلان فرمایا کہ روزہ فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک بہت اہم رکن ہے۔ دوسرا جملہ تھا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اس میں ایک کلمہ تسلی بھی ہے کہ یہ جو مشقت ہے روزے کی، بھوکا پیاسا رہنا، یہ صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ مشقت ڈالی گئی۔
بلکہ اگر تم انصاف کی نظر سے دیکھو تو جو مشقتیں ہم نے پہلی امتوں پر ڈالی تھی اس کا تو عشر اشیر بھی تم پر نہیں ڈالا. بنی اسرائیل کو جو روزہ دیا گیا تھا اس میں بول چال کی بھی پابندی تھی, سحری کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن ہمیں جو روزہ عطا فرمایا گیا اس میں بات چیت کی بھی آزادی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے, کوئی جھوٹ بات, کوئی غیبت, فحش گوئی, اس طرح کا کوئی نازیبا کلمہ زبان سے نہ نکلے, بس یہ پابندی ہے. اور شہری کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے. حضور نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور یہود کے روزے میں فرق کرنے والی شے شہری ہے. تو اشارہ کر دیا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے, یعنی گویا تاریخ فرضیت صوم یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. آگے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن سکو. یہ کیا چیز بتلائی جا رہی ہے؟ یہ غرض و غایت بتلائی جا رہی ہے. اوپر فرضیت بتائی تھی, اب یہ فرض کیوں کیا گیا ہے روزہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر للہیت پیدا ہو جائے, خدا خوفی, خدا ترسی, پرہیزگاری, جتنے چاہیں آپ ترجمے کر لیں. تقویٰ کے یہ سارے مفاہیم ہیں. تقویٰ کے اصل معنی ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا احساس پیدا کر لینا, ایسی محتاط روش اختیار کرنا زندگی میں, پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ کہیں میرے کسی عمل سے ارادی غیر ارادی, شعوری غیر شعوری, کسی بھی عمل یا قول سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو. اس کیفیت کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کا تعلق کسی ظاہری وضاقتہ سے نہیں ہے کہ سر پہ کوئی امامہ رکھ لے اور جبہ قبہ پہن لے تو وہ متقی بن جائے گا, نہیں. وہ تقویٰ کا تعلق ہے قلب کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. لوگوں اچھی طرح سمجھ لو یہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ کا محل یہ قلب ہے. دل کو بدلو, کیفیات کو بدلو, سوچ اور ترجیحات کو بدلو کہ آج سے تم کوئی ایسا کام نہیں کرو گے کہ جس سے تمہارا رب تم سے ناراض. تو یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی. آج جو آیت تلاوت کی گئی اس میں رمضان کے روزوں کا خصوصی ذکر ہے, اور اس فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا, اللہ کا کلام, اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسانوں کو دیا ہے اس میں سے بہترین چیز جو اس کی عطا کردہ ہے, اگر آپ اس کا تعین کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن عظیم. تو اللہ نے اتنا بڑا انعام جو فرمایا تو اس کے لیے جس ماہ کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اس قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے سر تا سر ہدایت کا سرچشمہ ہے. ھدی للناس. دیکھیے عجیب بات یہ ہے, اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ھدی للمتقین, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب مبارک میں کوئی شک نہیں, ہر شک و شبے سے بالا تر ہے یہ کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور یہ کتاب یعنی قرآن کا ذکر ہو رہا ہے. ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, جن میں خدا خوفی ہوگی, جن میں طلب صادق ہوگی, اور جو چاہیں گے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر صراط مستقیم دکھا دی جائے, ان لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. تو گویا مشروط کر دیا نا. دیکھیے قرآن کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا تقویٰ کے ساتھ. متقی ہوگا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو ہدایت ملے گی. دوسرے الفاظ میں اگر متقی نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی, سیدھی سی بات. لیکن یہاں فرما رہے ہیں ھدی للناس, یہ قرآن حکیم تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت. تو بظاہر احوال کچھ تضاد محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں تو ہدایت کو مشروط کیا تقویٰ کے ساتھ, اور یہاں فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت. لیکن یاد رکھیے ایسے کسی بھی مقام پر جب آپ کو کوئی اشکال ہو, کوئی تعارض محسوس ہو, تو جان لیجئے کہ اس میں ہماری سمجھ کا قصور ہے. قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا, یہ تو اللہ کا وہ شاہانہ کلام ہے
کہ جس میں کسی غلطی اور کسی زیادتی یا کسی کمی کا کوئی سوال نہیں. اصل میں دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کافی ہوگی. مثال سے بات ذرا آسان ہو جاتی ہے. دیکھیے، اگر سورج طلوع ہو اور اس کی روشنی جو ہے پورے طریقے سے ماحول کے اندر پھیل چکی ہو، تو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا نا کہ یہ سورج جتنے لوگوں پر طلوع ہوا ہے، دنیا کے جس خطے پر اس وقت یہ طلوع ہوا ہے، ان سب کو یہ روشنی فراہم کر رہا ہے، حرارت فراہم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا اس کام کے لیے. روشنی اور حرارت کا یہ سرچشمہ ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. جس خطہ ارض کے اوپر وہ سورج طلوع ہوا ہے، وہاں ہر رہنے والے کے لیے اس کے اندر روشنی بھی ہے، حرارت بھی ہے. لیکن اس روشنی سے فائدہ صرف وہ اٹھا سکے گا جس کی اپنی بینائی سلامت ہو. طلوع تو سب پر ہوا ہے، روشنی سب کے لیے بکھیر رہا ہے، لیکن فائدہ اس روشنی سے وہ اٹھا سکے گا جس کی اپنی بینائی، بصارت سلامت ہوگی. فرض کیجئے ایک شخص ہے بیچارہ کہ جو نابینا ہے، اس کی بینائی زائل ہو چکی ہے، اس کے لیے برابر ہے سورج نکلے یا نہ نکلے، اس کے لیے دن اور رات برابر ہے. تو پتہ چلا کہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. قرآن ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے ہدایت اور سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. لیکن ہدایت اس سے ملے گی صرف ان کو جن کے اندر خدا خوفی ہوگی، جن کی باطن کی آنکھ روشن ہوگی. جیسے یہ ظاہری آنکھ اگر سلامت ہو تو روشنی کو دیکھ سکتی ہے، سورج کی موجودگی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں بصارت. اور ایک ہوتی ہے انسان کے اندر باطنی استعداد، اس کو کہتے ہیں بصیرت. تو جس کی بصیرت سلامت ہوگی، جس کا دل زندہ ہوگا، جس میں تڑپ ہوگی ہدایت کی اور صراط مستقیم کو پا لینے کی، ضرور بالضرور وہ ہدایت پا لے. تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہو گئی کہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، جو چاہے اس کی طرف رجوع کرے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے واقعتاً اس سے فیض حاصل ہو تو پہلے اپنے قلب کو بدلنا ہوگا، اپنی بصیرت کو جگانا ہوگا اور اپنی طلب کو سچا کرنا ہوگا. چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے. اب دیکھیے، اگر ہم قرآن حکیم پڑھتے رہیں، نیت ہماری کبھی بھی حصول ہدایت نہ ہو، بلکہ کیا ہو، بس حصول ثواب. ذرا تلخ بات ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ہم آج قرآن حکیم کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہے وہ اپنی اصل سے ہٹ چکا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کا مقصد نزول ہدایت الناس. دیکھیے کیا آیت پڑھی جا رہی ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ تو حق و باطل میں امتیاز کرنے آیا ہے اور ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے. لیکن ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ثواب کی نیت، ایصال ثواب یا حصول ثواب. کبھی ہم اس نیت کے ساتھ اس قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ اس سے ہمیں ہدایت ملے، جو اس کا اصل مقصد نزول ہے. یاد رکھیے، ہر عبادت کا ایک مقصود ہوتا ہے. جب تک آپ اس مقصود کو سامنے رکھ کر وہ عبادت انجام نہیں دیں گے، آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وہ عبادت تو ادا ہو جائے گی، اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، ادا ہوگی نہیں. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک وضو کیا ہے، قبلہ رخ کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہے، نیت کر کے نماز پڑھی، نماز ہو گئی آپ کی. لیکن اگر آپ نے پوری نماز کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ اللہ کی طرف نہیں کی، اللہ کا ذکر جو اصل نماز کا مقصود ہے، یہ قرآن حکیم میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اس نماز کو قائم کرو میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے. تو پتہ چلا کہ نماز کا اصل مقصد ہے یاد باری تعالی کو دل و دماغ میں تازہ کرنا. تو اگر نماز کے دوران میں بھی اللہ یاد نہ آیا تو ایسی نماز فقہی نقطہ نظر سے تو نماز ہو گئی، آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن نماز کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہے. یہی بات کہی علامہ اقبال نے، جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے،
شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ یعنی اگر نماز کے دوران میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات، اس سے مناجات، اس سے ہم کلامی، اس کا احساس اور ادراک نہیں ہے، حضوری قلب نہیں ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونے کا احساس نہیں ہے، اسی کا تو نام یاد الہی ہے، اسی کا نام ذکر ہے۔ تو اگر یہ نماز کے اندر موجود نہیں ہے تو رکوع بھی ہو رہا ہے، سجود بھی ہو رہا ہے، لیکن سب حجاب ہی حجاب ہے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو نماز کا اصل مقصد ہے یاد باری تعالی سے قلب و ذہن کو تر و تازہ کرنا، دل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرنا۔ اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے توجہ کے ساتھ، ضرور یہ مقصد حاصل ہوگا، ضرور اللہ کے ذکر سے آپ کا رواں رواں سرشار ہوگا۔ لیکن اگر مقصد ہی سامنے نہیں ہے، آپ نے نماز کو ایک مشینی عمل سمجھا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور درمیان میں کوئی جو ہے سروکار اس بات سے نہیں ہے کہ اللہ کی طرف کوئی توجہ ہو، تو کبھی بھی آپ کو نماز سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تلاوت قرآن کا ایک مقصد ہے، قرآن کی طرف رجوع کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت الناس، لوگوں کو ہدایت ملے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو پرپیچ راہوں میں بھٹک رہا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر دائیں اور بائیں شیطانی پگڈنڈیوں پر جو چل رہا ہے، تو اسے صراط مستقیم مل جائے، یہ ہے مقصد اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا۔ اب ایک شخص اگر اس مقصد کو سامنے ہی نہیں رکھ رہا، اس نے کوئی اور مقصد، کوئی ضمنی فائدہ جو ہے اس کو مقصد کی جگہ رکھ لیا۔ دیکھیے، جب آپ قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے، جو اس کا صحیح نیت اور صحیح مقصد ہے، تو بتلائیے کون کافر انکار کر سکتا ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب آپ کو پہلے سے زیادہ ملے گا، اس لیے کہ اب آپ قرآن کو اس کے مقصد نزول سے ہم آہنگ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ثواب کی نفی نہیں ہے، لیکن آپ ثواب کو مقصد کی جگہ رکھ دیں، ہدایت جو مقصد ہے اس کو ہٹا دیں، تو یہ دین کے اندر نسبت و تناسب کو بگاڑنا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک شخص درخت اس لیے لگائے کہ اس کے پتے اس کو ملے، اس کا سایہ اس کو ملے، حالانکہ درخت لگانے کا مقصد تو پھل کھانا ہے۔ اصل مقصد جو درخت کو لگانا ہے وہ ہے پھل حاصل کرنا، پتے تو خود بخود نکل آئیں گے اور سایہ بھی خود بخود مل جائے گا۔ تو بے وقوف ہے وہ شخص کے جو پتوں اور سائے کے لیے درخت لگاتا ہے، عقل مند شخص وہ ہے جو مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور ضمنی فوائد تو خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن حکیم کو جب ہم پڑھیں، جب کبھی بھی قرآن کھولیں، اپنی نیت کا جائزہ لیں، ایک لمحے کے لیے رکیں، اپنی نیت کا جائزہ لیں، کس نیت کے ساتھ آپ یہ قرآن کھول رہے ہیں۔ اگر تو ہدایت مطلوب ہے تب تو مبارک ہے آپ کا یہ عمل، اور قرآن کے مقصد نزول سے بھی ہم آہنگ ہے، اور آپ کو ثواب اللہ کی طرف سے اجر اور درجات کا کیا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص قرآن کو سمجھنے کی نیت سے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن کو کھولتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، اس کا درجہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بلند ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کو سمجھنا اور سمجھانا، اور اس ماہ مبارک کی مناسبت سے، چونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا تعارف یہ فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، کہ جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اپنی جگہ پوٹینشلی اس کے اندر تمام دنیا کے لیے ہدایت موجود ہے، البتہ ہدایت وہ پائیں گے کہ جن کے اندر خوف خدا ہوگا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ قرآن حکیم ہدایت کے محکم دلائل اور براہین پر مشتمل ہے، صرف سرسری ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک تو فرمایا ہدی للناس، کافی تھا اتنا فرمانا، لیکن اس کو کھولا ہے مزید، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، ہدایت کی روشن دلائل پر مبنی ہے یہ کتاب۔ جو شخص سمجھنا چاہتا ہے احکام الہی کو، دلائل اور براہین کو، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، عقلی اور نقلی جتنے دلائل ہو سکتے ہیں، جب انسان سمجھنا چاہے تو اس کے لیے قرآن حکیم سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، یہ دوسری صفت ہوئی، والفرقان، اور یہ تیسری صفت۔ قرآن حکیم کا کیسا پرجلال تعارف ہے جو اللہ تعالی نے کرایا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، حق و باطل میں امتیاز کرنے والا۔ فرقان فرق سے بنا ہے،
مبالغے کا صیغہ ہے. فرقان اس شے کو کہتے ہیں کہ جو کسوٹی ہو، معیار ہو، جس کے ذریعے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جا سکے، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کی جا سکے، اس کو کہتے ہیں فرقان. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ ہدایت بھی دیتا ہے، ہدایت کے محکم دلائل پر بھی مبنی ہے، اور حق و باطل میں امتیاز کا بھی سب سے بہترین ذریعہ ہے. جہاں کہیں تمہیں حق و باطل میں کوئی التباس، کوئی گڑبڑ محسوس ہو، قرآن پڑھو، قرآن پر غور کرو، دیکھو کس طریقے سے قرآن حکیم اس حق کو باطل سے جدا کر کے دکھلاتا ہے. یہ ہے قرآن کی شان. تو یہ اس کے بڑے بڑے اوصاف ہیں جو قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے. اور یہ تو یوں سمجھیے کہ درمیان میں چونکہ قرآن کا ذکر آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بیان فرما دی 3 اعتبار سے. آگے پھر وہی مضمون جو پیچھے سے رمضان کا چل رہا تھا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو کوئی موجود ہو، جو کوئی پائے اس مہینے کو، لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کے روزے رکھے. فلیصم فعل امر ہے، چاہیے کہ یعنی ضرور اس کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے. اور دیکھیے اسلوب کتنا خوبصورت اختیار کیا. فمن شہیدہ یشہدو کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، گواہی دینا. گواہ کو بھی اس لیے شاہد کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں موجود ہوتا ہے، واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، عینی شاہد ہوتا ہے، اس کو جو ہے گواہ کہا جاتا ہے. تو موجودگی کا تصور پایا جاتا ہے. فمن شہیدہ، تم میں سے جو کوئی موجود ہو اس مہینے میں. کیا مطلب؟ مہینہ تو ہمیشہ آتا رہے گا قیامت تک، تم موجود ہوگے یا نہیں ہوگے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ معنی ہوں گے. تم میں سے جو کوئی پالے، جو کوئی موجود ہو اس ماہ مبارک میں، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ہاں البتہ اگر مریض ہے، ومن کان مریضا او علی سفر، سفر پر ہے، مرض ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں کے اندر روزے رکھ لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ اپنے حکم دینے میں سختی نہیں فرماتے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اندھے کی لاٹھی چلائی جا رہی ہے کہ جناب ہر حال میں ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے. نہیں، اگر عارضہ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، سفر ہے، تو اس کے اندر رخصت بھی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں تمہارے ساتھ، مشکل نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو پوری کر لیا کرو، حساب رکھو. جتنے دن مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے چھوڑے ہیں ان کو دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہے، ان کی قضا کرنی ہے. کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بلا کسی کراہیت روزہ چھوڑ سکتے ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرو اس نعمت پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. علماء نے فرمایا کہ یہ جو مرض اور سفر علت بیان کی گئی ہے، وجہ بیان کی گئی ہے، اس میں اسی کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے. کمزوری اور بڑھاپے کو ایسے شخص کے لیے کہ جو اب اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ جہاں وہ اب دوبارہ سے طاقت اور توانائی کی طرف نہیں لوٹ سکتا. ارذل العمر جس کو کہا جاتا ہے، انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا ہے اور اب اس میں تاب نہیں ہے، تحمل نہیں ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے. اس کے لیے بھی رخصت ہے، وہ بھی فدیہ دے دے، وصیت کر جائے، زندگی میں فدیہ دے دے، یا وصیت کر جائے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے جتنے روزے رہ گئے ان کا فدیہ دے دیا جائے. اس کے لیے اجازت ہے. لیکن جو صحت مند ہے اس کے لیے یہی ہے کہ پورے روزے رکھے، اور اگر بیمار پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے تو پھر اس کے لیے روزے کی رخصت ہے. بعد میں جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے تو دوبارہ سے روزے رکھ لیں. تو جو پیغام ہمیں ان آیات سے ملا وہ یہ کہ ایک تو روزوں کو ان کی تمام آداب و شرائط کے ساتھ رکھنا ہے، اس کے اندر زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے، قلب کی بھی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. تمام اعضاء و جوارح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہے. تب تو روزہ ہوگا، ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزے میں خلل پیدا ہو جائے گا اگر آپ نے ان چیزوں کو غلط استعمال کیا. کھانے پینے سے بچنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے ان منکرات سے بچنا. تو لوگ کھانے پینے کا تو بڑا اہتمام کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزے کے اندر جو ہے اس کی پابندی ہے، لیکن جھوٹ بولنا،
بری بات کہنا، لڑنا جھگڑنا، یہ اس سے اجتناب نہیں کرتے، اور غیبت جیسے گناہ عظیم سے بالکل اجتناب نہیں کرتے۔ مسجد میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، حالت اعتکاف میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے ہماری پستی کا، اعتکاف کیا ہوا ہے، حالت صوم میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہے اور غیبت کر رہا ہے۔ بتائیے اس کا روزہ رہے گا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم حلال چیزوں سے روزہ رکھتے ہو اور حرام سے افطار کر لیتے ہو۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کا روزہ حقیقی معنی میں روزہ نہیں رہتا۔ تو لہذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پورا ماہ مبارک قرآن حکیم کے نزول کا مہینہ ہے، بڑی مناسبت ہے اس مہینے کو قرآن کے ساتھ، لہذا اپنے قرآن سے تعلق کو مزید مستحکم اور اس میں اضافے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو قرآن حکیم کا کچھ حصہ پچھلے رمضان میں یاد تھا، اس کو مزید بڑھائیے، مزید اضافہ کیجیے، قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے، قرآن حکیم پر غور و فکر کی عادت ڈالیے، جس کے لیے میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا ہے، ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ اس پورے مہینے میں سورہ البقرہ کا 23واں رکوع آپ کو سمجھنا ہے، پوری ذمہ داری اور پوری محنت کے ساتھ جتنی تفاسیر مل سکے اس کو پڑھیں، اس کے نوٹس بنائیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس رکوع کے سمجھنے کا حق ادا کروں گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر قرآن حکیم کے مضامین کو کھول دے گی۔ بندہ جب ذرا سی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ ایک رکوع سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ پورا قرآن آپ کو سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں شامل فرمائے اور ہمیں روزوں کو ان کے آداب و رعایت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔